السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ ویورس، بڑھتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی کی طرف، اور یہ کہانی میرے ساتھ میری امی نے شیئر کی ہے۔ یہ ان کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے، ان کے بچپن کی، جس کو وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ میری امی کہتی ہیں جب وہ چھوٹی تھی تو نانا ابو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے سرگودا ہری پورہ میں ایک گھر لیا، جو کہ مسجد سے 2-3 گھر چھوڑ کر گھر تھا۔ گھر بہت بڑا تھا۔ انہوں نے وہ گھر خرید لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ یہ اس نئے گھر کی پہلی رات تھی۔ تو ایک کمرے میں سامان رکھا گیا، باقی کمرے کو سونے کے لیے سیٹ کیا گیا۔ اب جس کمرے میں سامان تھا اس کا دروازہ بند تھا، تو جب نانو سب بچوں کو لے کر سونے کے لیے کمرے میں گئیں تو سامان والے کمرے سے بہت زیادہ شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اس طرح سے لگ رہا تھا جس طرح سے سامان کو کوئی توڑ رہا ہے۔ زور زور سے سامان کو توڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بہت گھبرائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی ٹائم شدید آندھی اور طوفان شروع ہو گیا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے سامان والے روم کو باہر سے لاک کر دیا اور بچوں کو لے کر سیکنڈ فلور پر چلی گئیں۔ جب وہاں پر گئیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ شور شرابہ تھا، آندھی طوفان کا، دروازے اور کھڑکیوں کے بجنے کی آوازیں۔ وہ پھر ڈر گئیں اور بچوں کو لے کر نیچے آ گئیں۔ وضو کیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو سامان والے کمرے سے جو توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں وہ آنا بند ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور قرآن پاک کو اپنے پاس رکھا، اور رات کے کسی پہر ان کی آنکھ لگی اور وہ سو گئیں۔ صبح جب وہ جاگیں تو انہوں نے سب سے پہلے سامان والے کمرے کو کھولا اور دیکھا کہ سامان کا کیا حال ہے۔ جب دیکھا گیا تو سامان بالکل ٹھیک تھا، کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ جو چیز جہاں رکھی تھی وہ بالکل ویسے ہی وہاں پر تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے یہ سارا واقعہ نانا ابو کو سنایا۔ نانا ابو بھی پریشان ہو گئے۔ خیر کچھ دن گزرتے گئے۔ اس گھر میں ایک بڑی ہی خوفناک کالے رنگ کی بلی پھرتی تھی۔ اس کو دیکھ کے سب پریشان ہو جاتے تھے، ڈر بھی جاتے تھے۔ وہ ڈرتی بھی نہیں تھی، اگر اس کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اسٹل وہیں پر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک کالی بلی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری نانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ ان کے ناک منہ سے خون آنے لگ گیا اور ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ فوت ہوگی۔ جب ان کی تدفین ہو گئی اس رات عشاء کے بعد 9-10 بجے کا ٹائم تھا، جو ان کا مین گیٹ تھا اس کے ساتھ سیڑھیوں پر جا رہی تھیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑی گیلری تھی۔ اچانک سے سب کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک لڑکی آئی ہے، اس کے ساتھ بچہ تھا، اور صحن میں آ کر کہتی ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو جب وہ نانو کی فوتگی ہوئی تھی تو وہاں پر امی کی ایک کزن آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پہنچی ہوئی بزرگ تھی۔ اللہ کا بہت علم تھا ان کے پاس، اور ان کی عبادت کے وجہ اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ انہوں نے کھانا دینے سے پہلے ہی وہ بھاگ کر گئیں اور انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، اور سب کو یہ کہا کہ یہ کوئی عورت نہیں تھی، یہ ایک آفت تھی، چڑیل تھی، جو یہ روپ لے کر سامنے آئی تھی۔ اب جو گیلری کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر جو گیلری تھی اس کے ساتھ ایک روم تھا، وہاں پر میرے ماموں ممانی اور اللہ نے ان کو ایک بہت پیاری بیٹی دی تھی۔ وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ ان کی بیٹی ابھی 1-2 ماہ کی ہی تھی۔ جیسے ہی سونے کے لیے انہوں نے لائٹ آف کی، تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی لائٹ آن ہوگی۔ انہوں نے پھر اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ پھر اچانک سے واش روم میں ٹیپ چلا دی کسی نے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھے واش روم کی طرف ٹیپ کو بند کرنے کے لیے، تو ان کے جانے سے پہلے ہی ٹیپ بند ہوگی۔ وہ پھر آ کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بلی کی بڑی خوفناک آوازیں آنے لگی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کی آوازیں ہیں۔ ڈر بھی گئے۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزاری اور صبح جاگ کے یہ بات سب کو بتائی۔ تو خالہ نے یہی کہا کہ اس روم میں آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، اس روم میں کوئی بھی نہ سوئے۔ اب کچھ دن گزرے
تو جو میرے ماموں کی بیٹی تھی اس کی بھی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر میری خالہ کو وہ چیز باقاعدہ خواب میں ملی اور اس نے بتایا کہ اس کا اس گھر پہ بسیرا ہے۔ یہ گھر بننے سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا جس کے اوپر اس کا بسیرا تھا، پھر اس درخت کو کاٹ کے یہ گھر بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں کسی کو آباد نہیں ہونے دے گی۔ جو بھی اس گھر میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیونکہ وہ میری خالہ سے ڈر گئی تھی، اس کو پتہ تھا ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے یہ مجھے نقصان دے۔ تو پھر میری خالہ نے میرے نانا ابو کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور نیا گھر لے لیا۔ تو یہ آج بھی جب امی یہ بات بتاتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوفناک اور سچی سٹوری تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک اور سچی کہانیاں لے کر آؤں گی۔ جو لوگ بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ نیکسٹ کسی اور ہارر سٹوری کے ساتھ، خوفناک سچی کہانی کے ساتھ میں پھر آؤں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔